بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری بات جو ہے توبہ کے سلسلے میں چل رہی تھی۔ اب 2-3 حدیثیں باقی ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم اور خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ توبہ کے سلسلے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری روایت بیان کی، اس میں سے یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، چھوٹا سا ہی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کر دیں گے۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت تھی۔ جیسے قبیلہ ہوتا ہے ہمارا خاندان ہوتا ہے، جیسے لونت فیملی، پھر ہوتا ہے لورگت فیملی، شیخ فیملی، اس طرح قبیلہ۔ تو یہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت تھی اور یہ صحابیہ ہیں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لائی ہے، یعنی بہت اونچا مقام ہے۔ صحابی کے درجے کو ہم کتنی بھی محنت کریں نہیں پہنچ سکتے، اتنی بڑی صحابی ہیں اور عورت ذات ہیں۔ ان سے زنا ہوا، زنا کا عمل ہو گیا اور زنا کی وجہ سے وہ عورت حاملہ بھی ہو گئی، یعنی پیٹ سے ہو گئی، پریگننٹ۔ اب ان کے دل میں خیال آیا کہ جو ہے مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور میں حاملہ بھی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کہ میں پاک ہونا چاہتی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا اور میں حمل سے ہوں، پریگننٹ ہوں، مجھے پاک کر دو۔ اچھا اب دیکھو شریعت کا قانون کیا ہے۔ سورہ نور 18واں پارہ، اس کی پہلی یا دوسری آیت ہے، اس میں ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر غیر شادی شدہ ہے، یعنی جس کی شادی نہیں ہوئی، طلاق باقی ہے نا تیری، ایسا اور میرے جیسا کوئی ایسا گناہ کر ڈالے اور گواہوں سے ثابت ہو تو مجھے کوڑے نہیں مارے جائیں۔ کوڑا وہ ہوتا ہے ہینٹر جس کو کہتے ہیں، چمڑے کا موٹا سا ہوتا ہے، ایک پڑے تو چمڑا نکل جائے گا، اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اس طرح کے کوڑے 100 پڑیں گے، 100 جلد۔ قرآن کہتا ہے کہ غیر شادی شدہ یعنی طلحہ جیسا، اللہ ایسا نہ کرے، ایسا گناہ ہو جائے گا، کرتا نہیں ہے ایمان والا، ایسا گناہ کرتا نہیں، شیطان کے بہکاوے سے ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ گناہ ہو جائے تو غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے پڑتے ہیں، اور شادی شدہ کرے تو ایک تو ہے کہ اس کے پاس وہ جائز مقام ہے ہی جس کی وجہ سے وہ گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو شریعت کا وہاں حکم بدل جاتا ہے۔ اب اس کو کیا کریں گے؟ اس کو جو ہے رجم کریں گے، پتھر سے مار مار کر ختم کریں گے۔ اب اس عورت سے زنا ہو گیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی ہے اور اس نے کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے، میں حاملہ ہوں اور زنا کی وجہ سے حمل ٹھہرا ہے، مجھے پاک کر دو، یعنی مجھے جو بھی حد لگتی ہے مجھ پر، اللہ کا حکم مجھ پر قائم ہوتا ہے، اس کو پورا کیجئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی چلی جاؤ۔ ان کے جو وکیل ہیں یعنی ان کے بڑے ہیں، ان کو بلایا گیا اور کہا کہ جو بھی ہیں ابھی آپ چلی جاؤ۔ کیوں ایسا کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ایک حاملہ عورت کو رجم کرنا، کیونکہ یہ شادی شدہ تھی، ان کو سنسار کریں گے۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اسی لیے سنگ مرمر، سنگ یاقوت، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، تو سنسار کیا جائے گا۔ تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ٹھہرا ہے اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اگر ماں کو ختم کریں گے تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اسلام گویا کہ ماں کے اوپر جو حد قائم کرے گا، تو اگر اس کو مارا جائے گا تو بچہ ختم ہوگا، تو اسلام نعوذ باللہ ظلم کرنے والا ہو گیا، ایسا ہی ہوگا۔ لیکن جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے یہ حکم دیا کہ جو ہے آپ ابھی چلے جائیں، کیونکہ آپ حاملہ ہیں اور حمل کی وجہ سے بھلے آپ پر جو ہے زنا ہوا، اس کی وجہ سے حد قائم ہوتی ہے لیکن ابھی نہیں ہوگی، تو کب ہوگی؟ اس کو مہلت دی گئی کہ جب تک بچہ جو ہے پیدا نہ ہو جائے، وضع حمل نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ پر حد قائم نہیں ہوگی۔ شریعت کی حد ہوتی ہے کہ یہ اس پر سزا لاگو ہوگی، لیکن وہ کب تک نہیں ہوگی؟ جب تک بچہ نہ ہو جائے۔ اور یہ قبیلہ جوہینہ کی عورت تھی، اس سے گناہ ہو گیا، تو ٹھیک ہے یہ چلی گئی۔ اس کے بعد جب بچہ ہو گیا، اب دیکھو ایسا موقع ہوتا ہے نا، اس موقع پر اگر ذرا چھوٹ مل جائے ہم کو، جیسے زمین پر چھوٹ کر آ جائے، اس کے بعد تو ہم کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر ڈالتے ہیں کہ چلو نہیں میں منع کر دوں، کچھ بھی بہانہ کر ڈالو جس کی وجہ سے جان سے تو ہاتھ دھونا نہ پڑے۔ ان صحابی یا عورت نے جو ہے ایسا نہیں کیا،
جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس کے بعد جو ہے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا کہ وضع حمل یعنی بچہ ہو جائے اس کے بعد جو ہے مجھے حد قائم کر دینی ہے، پتھر سے مار ڈالنا ہے، مجھے ختم کر دینا ہے، مجھے پاک کر دو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اب دوسرا جملہ کہا۔ پہلے کیا کہا تھا؟ بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا، ایک مہلت ہو گئی۔ اب وہ کتنی پاکیزہ عورت ہوگی کہ جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہے۔ ایک تو ہم سے گناہ ہو جائے تو لوگوں کے سامنے اقرار کرنا بہت بڑی چیز ہے، اس گناہ کو اقرار کرنا ہم کہاں کرتے ہیں، ہم تو چھپا دیتے ہیں، اور اللہ بہتر چھپاتا ہے اس کو۔ تو اس عورت نے جو ہے ایسا کیا کہ بچہ پیدا ہوا، پھر ہمارے نبی کے پاس آئی اور جو ہے کہا کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب جو ہے آپ اپنے حد کو قائم کیجئے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی تربیت کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا، ان کی پرورش کرنی ہے۔ تو دیکھو اللہ جو ہے چاہتا تو ان پر فوراً حد قائم ہو جاتی، لیکن اسلام جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کا قانون جو ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ چیزیں، اور عورت ذات پر تو مزید ہدایت ہے، رحمت ہے۔ تو کہا کہ ان کی دودھ پلانے کی ذمہ داری، ان کی پرورش کی، ان کو بڑا کرنے کی، یہ ساری ایک پروسیس ہے جس سے یہ بچہ گزرتا ہے، ماں کے ساتھ لگاؤ ہے، جس کی وجہ سے ابھی بھی آپ کو سنگسار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا تو کب کریں گے؟ یہ بچہ بڑا ہو جائے اس کے بعد جو ہے لے کر آنا۔ اب یہ عورت جو ہے بچہ بڑا ہو گیا اس کے بعد واپس آئی تیسری مرتبہ اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہا تھا کہ حاملہ ہے تو چلے جاؤ، میں چلی گئی۔ اس کے بعد کہا کہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، تو تب آئی، تو آپ نے کہا کہ دودھ پلانے کے بعد بڑا ہو جائے اس کے بعد لے کر آنا، اب لے کر آ گئی۔ اب یہ صحابیہ عورت جو ہیں ان کو اپنے آپ پر حد قائم کرنے کے لیے آ گئی اور اس پر گواہ بھی متعین ہو گئے۔ اب دیکھو یہ جو زنا کی حد لگتی ہے نا، ختم کر دیا جاتا ہے، اتنا آسان نہیں، کیونکہ بہت سے غیر تو اس پر اشکال کرتی ہے کہ اسلام میں کیسا قانون ہے کہ ایک جو ہے فزیکل ریلیشن اپنا قائم کریں، یعنی میاں بیوی جیسے ایک دوسرے کا ساتھ ملتے ہیں اس طرح زنا کر کے جو ملتے ہیں اس پر اس کی گردن ہی اس کی جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، یہ کیسے اسلام کا قانون ہے؟ غیروں کو تو ہوتا ہی، ہم مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے، بہت سے جن کے پاس علم نہیں ان کو بھی ہوتا ہے، یہاں قانون تو سمجھ میں نہیں آ گئے تھے، وہ ایک دم تھوڑی ایسا، تھوڑی سہولت ہونی چاہیے، گناہ ہو جاتا ہے آدمی سے۔ اچھا لیکن اسلام کا قانون اچھی طرح سمجھیں تو اس میں یہ بات ہے کہ یہ جو گواہ ہے، جیسے قبیلہ جوہینہ کی عورت نے یہ کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، تو صرف اس کا اقرار کر لینا ایک مجلس میں، جیسے یہ ہماری ایک مجلس، اس میں اقرار کر لینے سے حد نہیں آ جاتی، یعنی اس کو ختم نہیں کر دیا جائے، وہ ہے اسی طرح 4 مرتبہ الگ الگ مجلس میں یہ کہے گی ہاں مجھ سے زنا ہوا ہے، یہ بات کہے گی، تب جا کر وہ ثابت ہوگا۔ یہ تو وہ جو خود جس نے زنا کیا ہے وہ کہے تب کی بات، اور اگر وہ تو نہیں کہتی ہیں لیکن تم میں سے 4 لوگوں نے یہ بات کہی، 4 گواہ ہونے چاہیے، اس کے ساتھ وہ زنا کرنے والی جو ہے اس نے تو کچھ نہیں کہا لیکن لوگ کہہ رہے کہ اس نے زنا کیا، تو اس پر 4 ایسے گواہ ہونے چاہیے جو انصاف پسند ہو، نیک ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، ایسے، اور اس کے ساتھ میں شرط ہے زندگی بھر اس نے کسی پر تہمت نہ لگائی ہو۔ یہ شریعت کی حدود دیکھیں، ایک آدمی پر زنا کو قائم کرنا ہو کہ اس نے زنا کیا ہے تو آپ یوں ہی اس کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے قانون تو دیکھیں، ایک آدمی نیک بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہم کتنے بدنام ہیں، کوئی بھی آدمی ہو تو اس پر کسی نے تو انگلی اٹھائی ہوئی ہے، تو ہم اگر کسی قاضی کے سامنے گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ مولانا کتنے سچے ہیں، چلا گئے تو 2 نمبر سے، تو فوراً جو بات ختم ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی واقعیت۔ وہ آدمی لوگوں کے سامنے نیک بھی ہو، نمازی بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، سمجھدار ہو، اور زندگی میں کسی پر تہمت نہ لگائی ہو، ہم تو تھوڑے موقع سے بولو تو وہ کرن بولو تو وہ چھن، ہم تو کتنا، ہماری تو گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، یعنی گواہ کے لیے اتنی بڑے شرائط ہیں۔ تو آپ سوچو کہ ایک عورت یا مرد ہو، اس پر زنا قائم کرنے کے لیے گواہ قائم کرنا ہو، اس موقع سے ہماری گواہی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ 4 گواہ ایسے کڑائی، بہت سارے شرائط ہے اس کے علاوہ بھی، زنا جس پر قائم کرنا ہو کہ مجھ سے زنا ہو گیا تو وہ 4 گواہ ایسے مضبوط ہونے چاہیے، اور وہ بھی کہیں گے اس طرح کہ ہاں
ایسا نہیں کہ جیسے مولانا جو ہے کسی کو روم میں لے کر گئے, آپ چاروں نے نہیں, پورے گاؤں والوں نے دیکھا, پورے گاؤں والوں نے دیکھا کہ کسی لڑکی کو لے کر گئے ہیں, اور پہلے اس سے پہلے کوئی لڑکی ایسی دیکھی نہیں کہ مولانا کی رشتے دار ہو. آپ کا داخلہ دوں گا تو پریشانی ہو جائے, میرا داخلہ دوں. اب جو ہے آپ نے صرف اتنا ہی دیکھا کہ کار میں لے کر آئے ہیں اور کسی کو 1 گھنٹے کے بعد باہر آئے. سب پکو گئی کر لو چھے تو مول صاحب نو لکھان لઈને باہر کاڑو ہے نے یہ چیز. اچھا شریعت کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ آپ نے تو صرف کار میں دیکھا اور گھر میں جاتے دیکھا. شریعت کہتی ہے آپ نے چمٹا ہوا دیکھا ہو, جسے معانقہ کرتے ہیں نا عید کے موقع سے ہم کہ بھائی خیریت سے, سلام دعا معانقہ گلے ملنا, آپ نے صرف اتنا ہی دیکھا ہے تب بھی زنا قائم نہیں ہوگا. کہاں ہوگا؟ آپ نے اس طرح دیکھا ہو. حدیث میں لکھا ہے کہ جیسے سرما دانی ہوتی ہے نا, تو اس کے اندر ایک سلائی ہوتی ہے جس سے ہم لگاتے ہیں, تو وہ سلائی کیسے اندر ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں, اس طرح اپنی کھلی آنکھوں سے اور نظر کا دھوکہ نہ ہو, اس طرح اگر چاروں گواہوں نے دیکھا تب جا کر اس پر زنا قائم ہوگا. کتنا مشکل ہے, ہم تو یوں ہی قائم کر دیتے ہیں. جو ہے نا کھیتر میں گیلو گیلو. ارے اللہ کی بندو, کسی پر غلط قائم کرنا, تہمت لگانا یہ بہت بری چیز ہے. تو یہ دیکھو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا, ہم جو عام آدمی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ایسا قانون ہے کہ فوراً ہی ختم. اتنا آسان نہیں ہے, وہ بہت مشکل ہے, کڑے شرائط ہے, اس کے بعد جا کر جو ہے یہ چیز قائم ہوتی. تو اس عورت نے جو ہے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ یہ تو خود کہہ رہی کہ مجھ سے زنا ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے مجھ پر حد قائم کی. اچھا ان کو حد کے لیے لایا گیا. اب جب مستورات ہو, عورت ذات ہو, اس کو اچھا اس کے بعد یہ تھا, میں اس میں ایک چیز اور یہ بھول گیا کہ یہ عورت حاملہ تھی, بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کا خون آتا ہے, اس کو خون آتا ہے, بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اس کے بعد میل نکلتا ہے اس کے پیٹ سے. تو شریعت بھی یہاں حکم دیتی ہے کہ یہ فوراً آئی تھی بچہ پیدا ہونے کا, کہا کہ نہیں ابھی آپ پر حد قائم نہیں ہوگی, اس لیے کہ نفاس کا عمل ابھی شروع ہے, یعنی خون نکل رہا ہے. اچھا اس پر میں ایک اور مزید آپ کو ایک بات سمجھاؤں جو ہماری یہاں غلطی ہوتی ہے. یہ نفاس کا خون جو ہے نا بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے. ایک تو ماسک کا خون جسے حیض کہتے ہیں اردو میں, ماسک کا ہر مہینے عورت کو خون آتا ہے, وہ الگ ہے. یہ نفاس کا خون بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے, اور اس کی میکسیمم یعنی زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن کی ہے. یہ نفاس کا خون اس لیے ہمارے یہاں 1.25 مہینہ رہتی ہے. ہماری بہن ہو, ماں ہو, بیٹی ہو, جو بھی ہو, وہ کتنے دن رہتی ہے اپنے گھر کے اندر؟ 1.25 مہینہ, 40 دن رک جاؤں گی, اس کے بعد چلی جاؤں گی, یہ کہتی ہے. اچھا تو اس موقع پر یہ نفاس کا جو خون آتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت یعنی کتنے دن آئے گا؟ تو شریعت کہتی ہے 40 دن سے زیادہ نہیں آ سکتا. اور کتنے دن آ سکتا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. حیض میں تو ہے, حیض کا جو خون ہوتا ہے نا اس میں تو فکس ہے, کم از کم 3 دن تو آنا ہی چاہیے, ورنہ وہ بیماری کا خون ہوتا ہے. اور 3 دن سے کہاں تک جاوے تو 10 دن تک آ سکتا ہے. حیض کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ 10 دن تک. ہمارے یہاں تو ہفتہ 5 دن 6 دن ہماری مستورات کا یہی معمول ہے کہ 5-6 دن, زیادہ نہیں. اگر آ رہا ہے زیادہ تو پھر جو ہے وہ بیماری کا خون جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے. تو یہ نفاس کے معاملے میں جو میں غلط فہمی سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے, ہمارے یہاں مستورات یہ کرتی ہے بچہ تو پیدا ہو گیا, اس کے بعد بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ تو 2-3 دن کے اندر خون بند ہو جاتا ہے, بعضوں کو ہفتہ لگتا ہے, 10 دن لگتا ہے, اس کے بعد وہ نفاس کا خون بند ہو جاتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ سر سے پیر تک اپنا اچھی طرح پاکی اور غسل کر کے نماز پڑھنا شروع نہیں کرتی, وہ ایسے ہی پڑی رہتی ہے بستر پر. اسی لیے میرے گھر پہ جب ابھی میرے یہاں بچی ہوئی میرے بہن کی, تو اس نے کہا کہ مجھے خون آنا بند ہو گیا ہے بھائی, تو جو اب میں کیا کروں؟ تو اپنے گھر میں اس طرح معلوم ہو تو ہم اس کو مسائل بتائیں گے نا, ہماری مستورات سے کنیکٹ رہنا ہم کو بہت ضروری ہے. تو پھر میں نے کہا کہ خون آنا بند ہو گیا اس کا مطلب نفاس ختم ہو گیا. اب جو ہے آپ اپنے سر سے یعنی دھو ڈالے گی, اپنے آپ کو غسل کر ڈالے گی, اور اس کے بعد جو ہے پاک ہو کر نماز پڑھے گی. اس معاملے میں ہماری مستورات جو ہے ایسے پڑھتی یا نہیں پڑھتی ہے تو 2 نمبر کا معاملہ ہے, لیکن اس موقع پر تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ 1.25 مہینے تک تو چھٹی ہے, یعنی نماز سب ختم ہو جاتی. حالانکہ جو ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا نا اس کے بعد جو ہے اس کو الگ الگ قسم کی, جیسے ہمارے یہاں مانک پور میں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ الگ ٹائپ کی یعنی یہ تڑاؤ کی مٹی لا کر, تالاب کی مٹی لا کر اس کو نہلاتے ہیں کہ اگر محلو کیا ہے. بچے والا گھر جو ہوتا ہے وہ بھاری گھر ہے, حاملہ والا گھر ہے وہ بھاری گھر سمجھتے ہیں, اس گھر میں جان
حالانکہ اس طرح کی سوچ سے ہم اپنی ماں بہنوں کی عزتوں کو جو ہے ختم کرتے ہیں. کہ بچہ پیدا ہونا اگر اسی طرح تھا تو ہم کیسے آتے دنیا کے اندر؟ تو یہ بری چیز نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ تھا، جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا، وہی چیز اب بھی قائم ہو رہی ہے. تو اس پر توجہ ہونی چاہیے کہ 1.25 مہینہ ضروری نہیں ہے، 40 دن جو کہا ہے وہ تو میکسیمم ہے، اس کی کم سے کم مدت کوئی نہیں ہے. نہیں آیا تو فوراً پاک ہو کر جو ہے نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دے گی. اس عورت کے جو ہے مستورات ہوتی ہے نا، تو اس پر جب اسلامی حد قائم ہوتی ہے زنا کی، تو گڑھا کھودا جاتا ہے عورت کے لیے. کھڈا کھودتے ہیں، اس کے بعد اس کھڈے کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے، یعنی کھڑی رکھی جائے اور اس کے اوپر کپڑا لپٹا جائے گا، کپڑے سے اس کو لپیٹ دیں گے. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مستورات ہیں. اس کو پتھر مارے جائیں گے، اور ہر عزیز اور قریب کا لوگ ہوگا نا، وہ بھی مارے گا اس کو، چاہے دل چاہتا نہیں ہے. کیونکہ ایسا گناہ ہوا ہے جو انسانیت کو خراب کر سکتا ہے. اب ایک مرتبہ ایسا جو ہو جائے ہمارے ملک میں، تو آپ سوچو کہ پھر کسی کی ہمت ہو اس طرح کرنے کی؟ بہت مشکل ہے. شریعت کا حکم جو ہے وہ ہمیں پاک کرنے کے لیے ہے، اور ہماری مستورات بھی اس معاملے میں ڈرے گی، اور مرد حضرات بھی ڈریں گے اس معاملے میں ایسے کام کرنے سے. تو وہ عورت جو ہے اس کو وہاں کھڑی کر دی گئی اور کپڑے لپیٹا گیا، تاکہ پتھر مارتے وقت جو ہے ان کے جسم کھل نہ جاوے، اس لیے مزید ان پر کپڑا ڈالا گیا اور اس کے بعد پتھر سے مارا گیا. اب لکھا ہے حدیث کے اندر کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست صحابی. پتا وہ کیسے صحابی تھے معلوم ہے؟ 9 تلواریں ایک جنگ کے اندر کفاروں کے مقابلے میں ایک ساتھ توڑی تھی. 9 تلواریں، یعنی آپ سوچو کہ کسی کے گردن پر صرف تلوار مار دینے سے وہ تلوار نہیں ٹوٹتی، وہ تو بہت تیز ہوتی ہے. ایسی دنادن 9 تلواریں ایک ہی لڑائی میں توڑ ڈالی. اتنے مضبوط صحابی تھے، یعنی بہت بہادر تھے، اور جس جنگ میں جاتے تھے وہاں ان کی پکی فتح ہے، یعنی وہ جیت کر ہی آتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے انہوں نے معزول کر دیا تھا، یعنی ان کو جو ہے نکال دیا تھا. نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا خیال یہ ہونے لگا کہ جہاں خالد بن ولید کھڑا ہوتا ہے وہاں جیت پکی ہو جاتی. تو ہماری ایسا پلیئر مل جائے تو ہم کیا کرتے؟ عوام آستے لیوانا پیسہ ودھر جائے تو کہیں ایسا کرتے ہیں. کہ خالد بن ولید ایسے ٹاپ آدمی تھے کہ جو ہے جہاں لڑائی کے لیے ان کے پاس عقل بہت تھی، سپہ سالار تھے، اپنے لیڈر تھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خالد بن ولید جو ہے وہاں پتھر مارنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو جس عورت کو زنا کی وجہ سے حد لگ رہی تھی وہاں سے خون اڑا اور جو ہے اس خالد بن ولید پر اڑ کر آیا. تو جو ہے صحابہ میں ایک تو یہ تھا کہ یہ عمل اچھا تو تھا ہی نہیں، یعنی زنا کا عمل بھلے صحابیہ سے ہوا ہے لیکن اچھا تو نہیں تھا. اس کی وجہ سے گین تھی، ایک گین ہوتی ہے نا بہت خراب اس طرح کی. تو وہ خون جب ان پر لگا ہے تو خالد بن ولید نے کچھ اچھے الفاظ نہیں کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت جس نے توبہ ایسی زبردست کی ہے کہ 70 بڑے بڑے مجرم لوگوں پر ان کی توبہ کو پھیلا دیا جائے تو سب کی توبہ جو ہے قبول ہو جائے، یعنی ان کے گناہ معاف ہو جائے. اتنی زبردست توبہ کی ہے. یعنی خالد بن ولید کو اس جگہ پر ٹوکا گیا تھا. اسی طرح کے ایک اور صحابی ہے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ. یہ حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب نے جو ہے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. یہ بھی اسی طرح، یہ تو مستورات کا تھا، یہ مرد حضرات ہیں جنہوں نے جس سے زنا ہو گیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے. اسی طرح کی ترتیب تھی. تو فرمایا کہ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہمارے نبی جو اس کو ہٹا رہے ہیں کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، ایک عاقل اور عقل رکھنے والا انسان ایسا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے آسان نہیں ہے. تو کہا کہ آپ پاگل تو نہیں ہیں. تو اس طرح کی جب بات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے ترمذی شریف میں. وہ حدیث یہ ہے رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. فرمایا کہ جو ہے 3 شخص ایسے ہیں جن پر شریعت کی حد قائم نہیں ہوتی، یعنی شریعت کی حدود میں وہ نہیں آتے. کون ہے پہلا شخص؟ جو نابالغ بچہ ہو، نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں، ذکر تلاوت کچھ بھی نہیں ہے نا اس پر، تو شریعت کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو وعن المجنون حتی یفیق، یعنی وہ شخص جو پاگل ہو، پاگل پر بھی کوئی اصول ضابطہ لگتا نہیں ہے شریعت کا، یعنی وہ اس سے پرے ہیں، دور ہیں. تیسرا شخص وہ ہے جو نیند میں ہو اور بکواس کر رہا ہو، جیسے نیند میں بعض مرتبہ آدمی بولتا ہے تو نیند میں ہو اور اس کی وجہ سے اس نے کچھ بھی کیا ہو تو یہ جو ہے شریعت سے دور ہے. جیسے نیند میں ایک آدمی یہ کہے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ پاگل ہے
یا پھر جو ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تب بھی طلاق نہیں پڑتی ہے نیند میں. ہاں لیکن اگر شراب پی کر کرتا ہے تو پڑ جاتی ہے. اس میں بہت سے لوگوں کو سوال ہے کہ مول صاحب کوئی پینے طلاق آئی پی ہوئی تو انہوں عقل ٹھکانا تو رہی نہیں تو تے ٹائم میں طلاق پڑے کہ نہیں پڑا، ہمیں کنفیوزنگ ہے، اس طرح پوچھتے ہیں. حالانکہ پینا کوئی ضروری تو تھا نہیں، معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے عقل ٹھکانے رہتی نہیں ہے، تو جو پینا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کو مجبور نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی پیا ہے. اب جو ہے بیوی پر ظلم ہوا، اس کو طلاق دے دی، اور بیوی کو چاہیے کہ تو بھی اس کے پاس آوے ہی نہیں. اگر بچے ہیں تو جو ہے پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا صحیح معاملہ ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں. تو یہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہمارے نبی نے کہ یہ پی کر تو نہیں آئے، ذرا ان کو منہ سونگو. تو ایک صحابی اٹھے اور جو ہے اس زمانے میں تو وہ پولیس والا چیک کرنے کا تو تھا نہیں کہ وہ تھرمومیٹر لگا کر چیک کرتے. صحابی نے جو ہے ان کے منہ کو سونگا اور فرمایا کہ نہیں، انہوں نے پی بھی نہیں ہے اور جو ہے یہ پاگل بھی نہیں، یہ تو عقل والے ہیں. تو کیا ہے؟ تو اس کے بعد کہا کہ واقعیتاً جو ہے انہوں نے ایسا ہی کیا. 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھگایا اس کو، بھگو یہاں سے، ایسی بات نہ کہو، توبہ کرو توبہ کرو، یہ بات کہیے. اس سے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ 4 مرتبہ جب تک الگ الگ مجلس میں کوئی شخص اپنے آپ پر خود زنا قائم کر رہا ہے کہ مجھ سے زنا ہوا ہے، اقرار نہ کر لے، اس پر زنا کی حد نہیں لگتی ہے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. اچھا، جب یہ معاملہ ہوا تو ان کو بھی جو ہے اسی طرح رجم یعنی پتھر سے مار ڈالا گیا. تو اس موقع پر ہمیں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک تو صحابی اور صحابیہ ہیں، ایک عورت ہیں اور ایک مرد ہیں، اور ان سے ایسا گناہ ہوا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ان کے صحابی ہوتے ہیں، ان کے ساتھی، صحابی یعنی ساتھی، تو جو ہے ان کے ساتھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے صحابہ نے ایسا کیا تھا. تو اس پر ہمارے علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایسا نہ کرتے، کوئی چوری نہ کرتا، کوئی زنا نہ کرتا، تو پریکٹیکلی ہمیں کیسے سمجھ میں آتا اس حکم کو لاگو کرنا. تو بعض وہ چیزیں جو صحابہ کے قائم مقام تھی اس کو وہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کروائی ہے ان سے، اور اللہ نے پھر ان کو جو ہے رضی اللہ عنہم و رضوان کا مزدہ بھی سنایا. تو اس موقع پر یہ چیز کہ صحابہ نے ایسا کیا، حالانکہ اتنے بڑے اونچے درجے کے ہیں، اس کے باوجود ایسا کام کیا، یہ اچھا نہیں. اللہ نے خود کروایا ہے اس لیے تاکہ امت کے لیے راحت ہو، اس لیے. اور ایسا بھی نہیں کہ بہت سارے صحابہ نے کیا ہو، یہ 2-3 ہی ملتے ہیں اس طرح کے، اس کے علاوہ تو ہے نہیں. تو یہ جو ہے اللہ نے خود کروایا تاکہ امت کو سبق ملے کہ یہ گناہ آپ سے ہوا ہے اور اس کی سزا یوں ہوتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں کیونکہ شان نبوت کے خلاف ہے، زنا کا عمل بہت خطرناک. ہاں ہمارے نبی سے ایسا ہوا کہ رکعت چک گئے تھے نماز میں، ایک مرتبہ 5 رکعت پڑھا ڈالی، تو نبی جیسا نبی کرے تو امام صاحب کرے تو بہت ٹینشن لینے والی بات نہیں. ایسا ہوتا ہے کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ بھی ہوا تھا کہ نماز بھی قضا ہو گئی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موقع سے ظہر، عصر، مغرب قضا ہو گئی. اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے غزوہ خیبر میں، بلال سے کہا بھی تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو ہے سفر کر رہے تھے، اب جب ٹھہرنا کا وقت آیا اور جب قیام کیا تو حضور نے پہلی مرتبہ، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے پہلی مرتبہ ایسا کہا کہ جو ہے کون ہمیں صبح کے وقت اٹھاوے گا؟ تو بلال نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا انشاءاللہ ضرور. اور جو ہے وہ جہاں سے یہ صبح طلوع ہوتا ہے اس طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ شیطان کا دخل تھا، نیند غالب آ گئی اور نہیں اٹھ پائے. تو فوراً جو ہے ہمارے نبی نے فرمایا جب آنکھ کھلی کہ چلو یہاں سے نکلو، اس کے بعد جو ہے قضا نماز. تو قضا نماز کی ترتیب بھی ہمارے نبی کی وجہ سے آئی. اور جو ہے سفر میں جاتے ہیں تو روزے میں سہولت ہے، فرض روزہ آپ نہ بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی ٹینشن کی بات نہیں. اب میں جو کمپیر بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد میری بات ختم ہے کہ یہ دونوں صحابی نے ایسا کیا. حالانکہ آپ نے وہ خطبے میں سنا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ حدیث نے جو سنی ہے جمعہ میں دوسرا خطبہ ہوتا ہے اس میں پڑھتے ہیں یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا زمانے سے جو قریب ہے جیسے صحابہ، تو وہ بہترین زمانہ جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے، یعنی بہترین زمانہ. اس کے بعد ثم الذین یلونہم یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم یعنی تبع تابعین. اس کے بعد ہم تو بہت دور ہیں، یعنی ہمارا تو فتنوں کا زمانہ ہے. تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، یعنی اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے حضرت جو ہیں یہ فرماتے ہیں مفتی احمد صاحب خان پوری کہ ایک شخص تھے سید اصغر حسین صاحب. سید اصغر حسین صاحب یہ میاں کے نام سے مشہور تھے اور راندیل میں ان کا انتقال ہوا. یہ ہمارا سورت والا جو راندیل ہے وہاں ان کا انتقال ہوا.
اور بڑے اللہ والے تھے، اصل دیوبند کے رہنے والے، ان کا وطن اصل دیوبند کا تھا. اور ان کے نانا حضرت منع شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ اتنی پہنچی ہوئی ہستی تھی کہ دیوبند کی جو پہلی اینٹ رکھی ہے، دیوبند جیسے پہلے قائم ہوا تھا تو اس کی بنیاد جس نے رکھی اس میں حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہیں، لیکن جن کے ہاتھ سے پہلی اینٹ رکھوائی وہ منع شاہ یعنی سید اصغر حسین رحمت اللہ علیہ کے نانا منع شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں. اچھا، میں ان کی تو یہ خوبی بتائی، اس کے بعد ان کا گناہ کے بارے میں اس طرح کا عالم تھا کہ بڑے گناہ تو ان سے ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن چھوٹے گناہ کا تصور بھی ان کے دل میں نہیں آتا. اتنی بڑی ہستی ہے. یعنی بڑے گناہ جیسے زنا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، تو بڑے بڑے گناہ یہ تو ان سے ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جیسے مسجد سے باہر نکالنے میں چھوٹی سی یا بے ادبی ہو جانا، یہ بھی ان سے نہیں ہوتا تھا. اسی طرح ہمارے حضرت فرماتے خواجہ معین الدین چشتی، پھر جو ہے نظام الدین اولیاء، ایسے بڑے بڑے جتنے بھی اللہ والے تھے یہ سبھی حضرات بڑی پہنچی ہوئی ہستی تھی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ سے اوپر ہو گئے؟ حالانکہ یہاں تو زنا والا عمل ہو رہا ہے. اسی لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جنہوں نے خلافت قائم کی، یعنی مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے، انہوں نے بھی خلافت قائم کی تھی. تو ایک شخص نے پوچھا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہ عمر بن عبد العزیز بہتر ہیں یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ اس لیے پوچھا کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے بیچ میں جنگ ہوئی ہے. آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے نہیں، لیکن یہ مسلمان میں جنگ ہوئی، اور ایک جنگ ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کی، جنگ جمل اس طرح کی. تو یہ فرمانے لگے، ایک شخص نے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز بہتر ہے کیونکہ عمر بن عبد العزیز نے ایسی حکومت کی کہ ان کے زمانے کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. جیسے چار جو ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اور جو ہے حضرت عثمان ہے، حضرت علی، انہوں نے خلافت کی تو ان کو جو امیر المؤمنین کہتے، انہوں نے بھی اس طرح کی بہترین، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نہر سے بھیڑیا پانی پیتا تھا اسی ہی نہر سے ایک ہی وقت میں بکری بھی پانی پیتی تھی. یعنی اتنا عدل و انصاف قائم تھا کہ بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کرتا، یعنی اتنی بہترین. اس لیے پوچھا گیا کہ عمر بن عبد العزیز اچھے ہیں، افضل ہیں، یا جو ہے معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں کے بیچ میں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے انہوں نے کہا، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے، کہ معاویہ جو ہمارے نبی کے ساتھ جنگ کے لیے جاتے تھے نا، تو اس میں گھوڑے کے ساتھ جو رسی لگی ہوئی تھی ان میں جو ہلکی سی دھول ہوتی ہے نا اڑی ہوئی، وہ دھول کے برابر بھی یہ عمر بن عبد العزیز ان کو بھی نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ اتنی بڑی خلافت کی اور اتنے اچھے کام کیے. یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ یہ بہت اونچے صحابہ ہیں، ان کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے ہم، ان کو جو ہے اللہ نے سلیکٹ کر لیا. ہم کو کیا کرنا ہے؟ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد ہم دعا میں پڑھتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ دعا ہے، یہ دعا کو ہمیں مانگنا چاہیے. اور ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. یہ جو ہے اس پر یہ آخری بات ہے، یہ جب یہ واقعہ ہوا نا، وہ مستورات جن کو ختم کیا گیا تھا، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی، جس کے بعد میں انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان، کیونکہ یہ بہت جلالی صحابی تھے، بہت جلالی، تو فوراً کہنے لگے تصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت، یعنی یہ عورت جو ہے اس نے زنا کیا ہے اور آپ زنا کرنے والی کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہو. میرے حضور سے سوال ہو رہا ہے. صحابہ بھی ایسے تھے، یہ جلالی صاحب فوراً کہا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعته. ہمارے نبی نے فرمایا تم کیا جانتے ہو عمر، اس نے، میں نے بتایا نا شروع میں، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ 70 بڑے بڑے گنہگاروں کو پر بھی اس کی تقسیم کر دی جاتی تو سب کی مغفرت ہو جاتی. اتنی زبردست توبہ کی ہے. تو حضرت عمر کو یہ بتانا تھا کہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ زنا کرنے والے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، پڑھی جائے. حضور پڑھاوے تو جو ان کی مغفرت ہوتی ہے، مغفرت تو اللہ نے پہلے ہی کر دی ہے، انہوں نے اپنے پر حد قائم کر دی. تو ان کا مطلب یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا. اسی لیے حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ ایک آدمی توبہ کرتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا. تو ہم سب بھی نیت کرتے ہیں پورے گاؤں والوں کے لیے، پورے عالم کے لیے،
اللہ سب کو معاف کر دے، اور جتنے مرحومین جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔